اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجا واشف ما ولد محمد۔ محترم ناظرین، آپ تمام حضرات کی خدمت میں مولوی عباس علی خوئی کا سلام۔ تربیت اولاد کے حوالے سے آج ہمارا لیسن نمبر 219 219 ہے، اور آج ہم گفتگو کریں گے کہ زندگی میں خوش رہنے کا راز کیا ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ زندگی میں خوش رہے، اور خوشی کی تلاش میں وہ جا بجا دوڑتا پھرتا ہے، ہر وہ کوشش کرتا ہے جس سے وہ خوش رہ سکے، لیکن اس کے باوجود انسان کو خوشی حاصل نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک انسان جس کے پاس دولت ہے، شہرت ہے، زمینیں ہیں، جائیداد ہیں، مکانات ہیں، گاڑیاں ہیں، سب کچھ ہے، فیکٹری ہے، اچھی خاصی زندگی کا مالک ہے، لیکن خوشی نہیں تھی۔ وہ ایک عالم دین کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ سرکار، کوئی ایسا وظیفہ بتا دے، کوئی ایسی تسبیح بتا دے کہ جس کو پڑھ کے میں خوش رہ سکوں۔ عالم دین مسکرائے، کہنے لگے کہ کل صبح نماز کے بعد میرے گھر پہ آ جانا، اور میں صبح تفریح کے لیے، سیر و تفریح کے لیے، واکنگ کے لیے جاتا ہوں، میرے ساتھ چلنا، میں تمہیں بتا دوں گا کہ خوش رہنے کا راز کیا ہے۔ تو دوسرے دن صبح نماز پڑھ کے عالم دین کے مکان پہ پہنچا تو عالم دین اس وقت تیار بیٹھے تھے واک کے لیے جانے کے لیے، اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ جب یہ پہنچ گیا، کہا چلو میرے ساتھ۔ دونوں مل کے نکلے، راستے میں ایک بڑا سا پتھر نظر آیا جو وزن میں 5 سے 10 کلو کا ہوگا۔ کہا اس کو اٹھا لو۔ اس نے اٹھا لیا، کہا چلتے رہے۔ تھوڑی دیر تک تو پتھر کا وزن اسے محسوس نہیں ہوا، لیکن جیسے جیسے چلتے رہے اس کا وزن بڑھتا جا رہا، اور اسے انکمفرٹیبل محسوس ہونے لگا کہ کیا یہ پتھر اٹھا کے میں کیوں چلوں، جبکہ اس پتھر کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ بہرحال یہاں تک کہ اس میں تھکان محسوس ہونی شروع ہوئی، اور ایک وقت وہ آیا کہ پتھر اسے بہت بوجھ بن گیا۔ اس نے کہا سرکار اس کا میں کیا کروں؟ کا پھینک دو۔ پھینک دیا تو ایک ٹھنڈی اور لمبی سانس اس نے دی۔ کہ کیا ہوا؟ کہا کہ اب راحت ہوئی، ایک بوجھ میرے سر سے اترا۔ مولانا نے کہا کہ اسی طریقے سے ہم کچھ پتھر اپنے زندگی میں اٹھائے ہوئے رہتے جس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ کیا میں سمجھا نہیں؟ کیا کچھ ایسے پتھر جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، جیسے بغض و عناد کا پتھر۔ بغض و عناد کہتے ہیں اب ایک آدمی ہمیں پسند نہیں، بلا وجہ، کوئی وجہ نہیں ہے کیوں پسند نہیں، لیکن بس پسند نہیں۔ اس کا چہرہ سامنے آتا ہے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا، وہ سامنے آتا ہے تو اچھا نہیں لگتا۔ اسے کہتے ہیں عناد، بغیر کسی وجہ کے کسی سے نفرت کرنا۔ حالانکہ نفرت کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ہم کرنے لگتے ہیں، اور وہ کچھ کہتا ہے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے۔ اسے کہتے ہیں بغض و عناد کا پتھر جو ہم اٹھائے ہوئے، جس کو ہمیں اپنے سے دور کرنا ہے، اور جب تک ہم دور نہیں کریں گے وہ ہماری زندگی پہ ایک بوجھ بنتا چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حسد کا پتھر۔ حسد کیا ہے؟ اللہ نے کسی کو کچھ نعمت دی جو ہمارے پاس نہیں ہے، ہم حسد کرنے لگے۔ حسد کی ضرورت نہیں تھی لیکن ہم کرنے لگے۔ مثلا ایک شخص نے آ کے کہا کہ مولانا میرا بچہ امتحان میں ٹاپ کیا اور اس کو ایک بہترین نوکری مل گئی۔ اب دیکھیے، رشک بری چیز نہیں ہے، حسد بری چیز ہے۔ رشک کیا ہے، حسد کیا ہے، فرق بڑا لطیف ہے۔ اب جب سامنے والے نے مجھ سے آ کے کہا کہ میرے بچے کو جاب آ گئی اور اس نے ایگزام میں ٹاپ کیا، تو میں نے کہا پروردگار، تیرے خزانے قدرت میں کون سی چیز کی کمی ہے؟ جس طرح تو نے اس کے بچے کا جاب کا انتظام کیا،
میرے بچے کا بھی انتظام کر دے، اسے بھی ترقی دے، مجھے میرے بچے کو بھی ترقی دے. اسے کہتے ہیں رشک. رشک برا نہیں ہے، حسد برا ہے. تو حسد کے پتھر کو ہم سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے. اسی طریقے سے شک کا پتھر، شک، ہر بات پہ شک کرنا، وہ بھی صحیح نہیں ہے. اور حسد ایک ایسی بلا ہے، مثلا کسی نے آ کے کہا کہ فلاں صاحب نے بہترین مکان بنا، فوراً ہم نے کہا 2 نمبر کا پیسہ ہے. ہماری طرح محنت کرتے تو ہم پھر بناتے تو ہم جانتے. ان کے پاس 2 نمبر کا پیسہ ہے، گاڑی خریدی کا 2 نمبر کا پیسہ. یہ غلط چیز ہے. ایک تو ہم ان سے حسد کرتے ہیں اور ان پہ تہمت لگا رہے کہ یہ 2 نمبر کے پیسے سے کرتے. غیبت کا پتھر، بعض لوگوں کو کی ہابی ہوتی ہے غیبت. ہاں اچھا وہ اور بتاؤ وہ فلاں کیا کر رہا ہے، اچھا ایسا کر رہا ہے. اس کو تو اس کا کیریکٹر صحیح نہیں ہے. اس قسم کی باتیں غیبت. ارے سینہ ٹھوک کے ہم کہیں گے، اس کے سامنے کہیں گے، کیونکہ وہ ایسا ہے لہٰذا کہنا تو منع ہے. اسی کو تو غیبت کہتے ہیں. اور اگر ایسا نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں تو تہمت اس سے خطرناک بیماری کا نام. تو ان پتھروں کو ہمیں اپنے سے دور کرنا ہے. ایک بڑی بھی ہوا کرتی تھی، انہیں حج کا شوق ہوا، کسی طریقے سے پیسے جمع کیے اور حج میں نکل پڑی. حج میں کیا ہوتا ہے، لوگ فی سبیل اللہ کچھ نہ کچھ تقسیم کرتے ہیں. کوئی بریانی بانٹتا ہے، کوئی پانی بانٹتا ہے، کوئی شربت بانٹتا ہے، کوئی سوڈا بانٹتا ہے، کوئی کچھ، یعنی ضرورت کی چیزیں بانٹتے رہتے ہیں. اور یہ راستے بھر جو ہے نا لگے رہتا ہے، مینا وغیرہ جانے کے راستے میں جو ہے نا لوگ تقسیم کرتے رہتے ہیں. اچھا بڑی بھی پہلی مرتبہ گئی تھی، انہیں پتا نہیں تھا، انہوں نے جمع کرنا شروع کیا. کسی نے کہا کہ اماں آپ کیوں خواہ زحمت کر رہی ہیں، ختم ہو جائے، اب کھا لیجیے پی لیجیے، آگے اور مل جائے گا. لوگ بانٹتے رہتے. کہا نہیں مجھے اپنے وطن لے جانا. انہوں نے گٹھری بنائی اور کہا کسی سے اس کو اٹھا کے میرے سر پہ رکھ دو. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، اٹھا کے سر پہ رکھ دیا. اب وہ چلنے لگی، 1 آدھ کلومیٹر چلنے کے بعد اب وہ گٹھری بڑا بوجھ بن گئی. اٹھا کے نوبت آئی کہ اٹھا کے پھینکا، اور جب پھینکا تو سکون کی سانس لی. تو عزیزان محترم، ہم بھی اپنے زندگیوں کو اپنے ہاتھوں سے خراب کرتے ہیں. ہماری زندگی میں حسد کا پتھر، ہماری زندگی میں کینہ و کپٹ کا پتھر ہے، ہماری زندگی میں غیبت کا پتھر ہے، ہماری زندگی میں تہمتوں کا پتھر ہے. ان پتھروں کو اپنی زندگی سے دور کر کے تو دیکھو، پھر زندگی کتنی حسین اور خوبصورت نظر آئے گی. تو عزیزان محترم، پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہماری زندگیوں سے ان پتھروں کو دور کر دے، حسد جیسی بیماری سے ہمیں پناہ دے. پروردگار ہم میں اب آپس میں اتفاق دے، محبت دے. امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما. فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخر میں ایک اور گزارش کہ ان چھوٹی چھوٹی کلپس کو خود تنہا نہ دیکھیں، بلکہ اس کو آگے بڑھائیں. ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی بچے کو ایک مشعل راہ مل جائے انشاءاللہ. فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.